بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اسلامیات انٹر پارٹ 1 میں آج باب نمبر 2 میں ٹاپک ہے حقوق العباد۔ اس میں والدین، اولاد اور زوجین کے حقوق کے متعلق آج کے اس لیکچر میں آپ کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات ملاحظہ فرمائیں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات: اگر معاشرتی زندگی میں لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تو کیا جنم لیتا ہے؟ خوشگوار ماحول۔ دوسروں کی حق تلفی پیدا کرتی ہے، بے چینی۔ تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں، تخریبی رجحانات۔ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی محترم سمجھتا ہے، حقوق اللہ کی طرح۔ معاشرے میں انسان کو سب سے زیادہ مدد ملتی ہے والدین سے۔ کس کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ والدین کا۔ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کی وجہ تھی مفلسی۔ حدیث نبوی کی روح سے سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ والدین کا فرض ہے کہ اولاد میں پیدا کریں فکر آخرت۔ اے مومنو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ دنیا میں راحت اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے گی اولاد۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے گھر۔ بنیادی ضروریات کی فراہمی کس کا فرض ہے؟ والدین کا۔ گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار خوشگوار تعلقات پر ہے، زوجین۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے شرع بحال کیا خواتین کا۔ مختصر سوالات۔ سوال: حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ جواب: اگر معاشرے میں لوگوں کو ان کے جائز حقوق بآسانی ملتے رہیں اور وہ اپنی صلاحیتیں معاشرتی ترقی کے لیے استعمال کریں تو ایک خوشگوار ماحول جنم لیتا ہے جسے حسن معاشرت کہا جا سکتا ہے۔ سوال: حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ جواب: حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق، یعنی لوگوں کے باہمی حقوق، مثلا والدین، اولاد اور زوجین کے حقوق وغیرہ۔ سوال: حقوق کی کتنی اقسام ہیں؟ کون کون سی؟ جواب: حقوق کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، مثلا عبادت الہی، ذکر الہی، شکر الہی وغیرہ۔ نمبر 2 حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، مثلا والدین، اولاد اور زوجین کے حقوق۔ سوال: والدین کی نافرمانی کے متعلق حدیث نبوی لکھیے۔ جواب: والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ سوال: والدین کے 2 حقوق لکھیے۔ جواب: نمبر 1 عزت و احترام کرنا۔ اولاد پر لازم ہے کہ ہمیشہ والدین کی عزت و احترام کرے۔ نمبر 2 حسن سلوک کرنا۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ سوال: سب سے بڑے 3 گناہ کون سے ہیں؟ جواب: نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا۔ سوال: اولاد کے 3 حقوق لکھیے۔ جواب: نمبر 1 زندگی کا حق، نمبر 2 بنیادی ضروریات، نمبر 3 تعلیم و تربیت۔ سوال: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے۔ سوال: قرآن کریم میں نیک عورتوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پس نیک عورتیں اطاعت گزار اور غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ سوال: خامد کے 2 فرائض تحریر کیجیے۔ جواب:
نمبر 1، خامد کا فرض ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 2، خامد کا فرض ہے کہ بیوی کی خوراک، رہائش اور علاج معالجہ کا بندوبست کرے۔ سوال، بیوی کے 2 فرائض بیان کریں۔ جواب، نمبر 1، بیوی کا فرض ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، بیوی کا فرض ہے کہ خامد کو خوش رکھے اور اس کی فرما برداری کرے۔ سوال، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ جواب، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے۔ سوال، خامد کی حیثیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ جواب، خامد کی حیثیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ سوال، بیوی میں کوئی برائی ہو تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رہنمائی ہے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھو تو اس سے نفرت نہ کرو، اگر غور کرو گے تو اس میں کوئی اچھائی بھی ضرور ہوگی۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔